اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہماری گفتگو ماہ سفر کے نحوست کے حوالے سے ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہے اور اس کا شرعی کنسیپٹ بھی پایا جاتا ہے کہ ماہ سفر جو ہے وہ نحوست رکھتا ہے۔ اس کے نحس ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ کم و بیش اس کے اسباب بھی واضح ہیں، جیسا کہ کیونکہ یہ ایام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے اسیری کے ایام ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو قافلہ لے کے چلے تھے اور کربلا میں جوانوں کی اور مردوں کی شہادت ہوئی، تو خواتین کو اسیر بنا کر کوفے سے کربلا سے کوفہ اور پھر کوفے سے شام، اور شام میں ماہ سفر میں یہ قافلہ بازار شام اور دربار شام میں حاضر ہوا تھا۔ تو سب سے بڑی وجہ نحس ہونے کی یہی ہے، کیونکہ کوئی بھی دن یا کوئی بھی رات نحس ہونے کی جو مین وجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں جو حوادث پیش آئیں، اس میں جو رودات پیش آئیں، کیونکہ اللہ ہی کا بنایا ہوا ہر دن ہے، ہر رات ہے، لیکن کیونکہ کچھ ایسے حوادث، کچھ ایسے اتفاقات پیش آتے ہیں کہ ان اتفاقات کی بنا پر وہ دن نحس مانا جاتا ہے۔ ہم موالیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، اور ہماری پہچان ہی یہی ہے کہ شیعتنا قد خلقوا من فاضل طیلتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ہماری خوشی میں خوشی مناتے ہیں اور ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو جس طریقے سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور خوشی کے ایام میں ہم خوشی مناتے ہیں، اسی طریقے سے عزیزوں ہم ان کے غم کے ایام میں، جو ان کے غم کی وجہ سے نحس ہو گئے ہیں، ہم بہت سے خوشی کے کام سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں شادیوں میں بھی یہ تاریخ خاص کر کے تاریخ نحس ہے یا نیک ہے دیکھا جاتا ہے۔ البتہ وہ تاریخیں جو نقل ہوتی ہیں یا جنتری وغیرہ میں ذکر ہوتی ہیں کہ یہ تاریخ نیک ہے، اگر وہ تاریخ مہینے کی تاریخ کے اعتبار سے ہو، جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ مہینے کی کون سی تاریخ نیک ہے، کون سی تاریخ نحس ہے، پہلی، دوسری، تیسری، پوری 30 تاریخ تک کے لیے ہماری روایات میں آیا ہے۔ اگر اس کے مطابق ہو جنتری میں تو ایک حد تک اس پر عمل کرنا مطلوب کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ صرف اور صرف نجومیوں کے اور ستاروں کی تشخیص دینے سے ہے کہ کون سا ستارہ کہاں سے ملتا ہے تو بہتر ہوتا ہے اور کون سا ستارہ کہاں سے نہیں ملتا تو نحس ہو جاتا ہے، تو اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کو اسلام اہمیت بہت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ فالو کر سکتے ہیں اور رعایت کر سکتے ہیں تو رعایت کریں۔ تو اسلام میں نحس کا جو تصور ہے وہ صرف اور صرف وہاں ہے جہاں پر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم کے ایام ہیں، جیسے ماہ سفر ہے، ان کی مصیبت و اسیری کے ایام ہیں، یا ماہ محرم ہے، یا عاشور کا دن ہے۔ عاشور کے دن کام کرنے کو منع کیا گیا ہے، نحس بتایا گیا ہے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے دن ہے، بنی امیہ نے اس دن خوشی منائی، اور ہم وہ ہیں کہ جو غم مناتے ہیں۔ تو اب اس دن کوئی کام کاج کی تلاش میں جاتا ہے، پیسے کی تلاش میں جاتا ہے، تو اس دن کی روزی کو نحس شمار کیا گیا۔ یا اسی طرح دوسرے غم کے ایام، البتہ عاشور کی طرح کوئی دن اس طریقے سے مذمت نہیں ہوئی ہے کہ آپ اپنے کام پہ نہیں جا سکتے، لیکن عاشور کے لیے مذمت ہے کیونکہ بہت ہی مصیبت کی تاریخ ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نحس کا جو تصور ہے یہ ایک کوئی وہم یا خیال یا لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جب قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تو قرآن نے فرمایا کہ ہم نے یہ عذاب فی یوم نحس مستمر، ہم اس دن ہم نے عذاب نازل کیا کہ جو روز نحس تھا، نحس دن تھا، اور اس کی نحوست میں استمرار تھا۔ یا دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، ہم نے قوم عاد پہ جب عذاب نازل کیا تو تند ہواؤں کا، آندھیوں کا جب عذاب نازل کیا تو نحس ایام میں یہ عذاب نازل ہو۔ تو یہ کہنا کہ یہ نحس ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، تو لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ قرآن بھی اس کنسیپٹ کو مانتا ہے، لیکن ایک چیز کی طرف توجہ ضروری ہے ناظرین، وہ یہ کہ کبھی کبھی ہم نحس نیک اور بد کو فالو کرنے میں اتنا شدت سے کام لیتے ہیں کہ وہ واجب و حرام سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ چہ بسا ہماری نماز چھوٹ جائے، ہمارا روزہ قضا ہو جائے، ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جھوٹ نکل جائے، کوئی غیبت ہو جائے، کسی کا حرام مال کھا لیں، ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہوتی
لیکن جب ہم کوئی عمل کرنے جاتے ہیں، کوئی کام کرنے جاتے ہیں چھوٹا موٹا، تو ضرور دیکھتے ہیں کہ تاریخ نیک ہے یا نحس ہے، اور اگر کوئی نحس تاریخ میں کرنے لگتا ہے تو اس کے بہت شدت سے مخالفت گھر والے یا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنے ہمارے فرائض اور ہمارے واجبات ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نحس دن میں کریں گے، اس کے راستے بتائے گئے ہیں، صدقہ نکال دیجئے، دعا پڑھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا کر لیجئے کہ خدا اس دن کی نحوست کو ہم سے دور کرے، تو اس کی نحوست دور ہو جائے گی۔ شخص چھٹے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم سفر کرنا چاہتے ہیں اور اس دن سفر منع کیا گیا ہے، نحس کا بتایا گیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ صدقہ نکالو اور چلے جاؤ۔ تو کبھی کبھی ہم وہ سختیاں برتتے ہیں ان چیزوں کے بنسبت جتنی ہم اپنے واجبات اور اپنے فرائض کے بنسبت نہیں برتتے۔ ہر چیز کا اپنا مقام ہے، اس کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی وہ اہمیت رکھتا ہے۔ بے شک بہتر ہے کہ ہم نحس تاریخوں میں بہت سے کاموں سے پرہیز کریں اور نیک تاریخوں میں نیک کام کو انجام دینے کی کوشش کریں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم کر لیتے ہیں تو کوئی عذاب یا بلا یا بہت سختی ہم پہ نازل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر ہم کسی چیز کو خاص کر کے مبارک کام ہے، ممنون ہے، مبارک ہے، تو کوشش یہ کریں کہ بہتر تاریخوں میں کریں تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ برکت اور اس کی بہتری ہمیں نصیب ہو۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی نحس تاریخ میں کچھ کر لے رہا ہے تو اس نے کوئی بہت غلط کام یا گناہ کام کر لیا ہے، جیسا کہ خاص کر کے خواتین کے بنسبت یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت شدت و حدت و شد و مت سے اس حوالے سے کام لیتی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ان نحس ایام میں بہت سے ایسے کاموں سے پرہیز کریں کہ جو ہمارے لیے برکت ہے، یا جو نیک کام ہے، خوشی کے ایام میں جن کام کو ہم انجام دیتے ہیں۔ اور ان تاریخوں کو اہمیت دینے کا سب سے اہم فلسفہ اور سب سے اہم نتیجہ بھی یہ ہے کہ جب ہم ان تاریخوں کو اہمیت دیں گے تو حقیقت میں دین کی بتائی ہوئی بات کو ترویج کر رہے ہیں۔ دین ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت کی غم کے ایام میں ہم غم منائیں، کوئی خوشی کا کام نہ کریں، اور اہل بیت کی خوشی کے ایام میں ہم خوشی منائیں۔ تو اگر ہم ان تاریخوں کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً خاص کر کے ایسے کام میں جو ہمارے خوشی کام مانے جاتے ہیں، تو اگر ہم ان تاریخوں کو فالو کرتے ہیں تو اسلام کی جو چیزیں ہیں جو اہمیت رکھتی ہیں، جو اسلام نے جن کو بڑھاوا دیا ہے، جس کو اہمیت دینے کا ہے، اسے ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ لیکن بعض کام ہمارے خوشی کے نہیں ہوتے، کوئی کام کے لیے سفر کرنا ہے، کسی ضروری کام پیش آ گیا اس کے لیے ہمیں سفر کرنا ہے، یا کوئی اور کام ہمیں انجام دینا ہے جو ہمارے پاس فرصت بعد میں نہیں ہوگی، کوئی خوشی کا انگیزہ نہیں ہے، بلکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہماری ضرورت یا وہ کام ہو جائے، تو اگر ہم انجام دیتے ہیں تو اس میں کوئی شرعی قباحت یا گناہ نہیں ہے، پرہیز کریں تو یقیناً بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔